حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہوا، مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھے سزا دیجئے تاکہ یہ گناہ میرا ختم ہو جائے، اور جب میں مروں تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو بالکل صاف ستھری ہو کے جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو صاف ستھری ہو جاؤں۔ تھوڑا سا ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ اس کو جناب والا کمپیئر کرتے جائیں۔ آج ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیوں جی؟ کو مانتا ہے؟ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، جو ملزم ہوتا ہے، جس پر صرف الزام لگا بھی ثابت نہیں ہوا، اس کو جو ہے وہ منانے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا، پھر اور اسے مارا جاتا ہے۔ یہاں تو گناہ منوانے کے لیے آخری حد تک لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس صحابیہ پہ قربان جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ قربان جاؤں، وہ خود آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھے پاک کیجئے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے دل میں آخرت کا خوف اتنا پیدا کر دیا ہے، جہنم کا خوف اور ڈر، اور میں چاہتی ہوں میری ساری دنیا جاتی ہے تو چلی جائے لیکن مجھے جہنم کا عذاب نہ ملے، قیامت کے دن رسوائی نہ ہو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پاک اور صاف ہو کر حاضر ہوں، یا رسول اللہ مجھے سزا دیجئے۔ اور اس صحابیہ کو پتا تھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ زنا کی سزا یہ تھی کہ گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے، صرف چہرہ بار ہو، اور لوگ اس کو پتھر مار مار کے اس کا چہرہ مسخ کر کے اس کو دنیا سے رخصت کر دیں، سنگسار کر دیں۔ اب یہ سزا ہم میں سے کوئی تصور کرے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس طرح سزا بندے کو ملے کہ اس کا سر اور دماغ، کھوپڑی، ہر چیز لوگوں کے پتھروں سے باہر آ جائے، وہ مر جائے، پھر جا کے زنا کا گناہ ختم ہوتا ہے۔ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے جس کو تقریباً ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہم۔ اور دیکھیے ذرا اس صحابہ رسول کا احساس گناہ دیکھیے، جرم دیکھیے، اور تو احساس توبہ دیکھیے اور فکر آخرت دیکھیے۔ بارگاہ نبوی میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اب مجھے پاک کیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں تو بالکل صاف ستھری ہو کے جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ اس کو سزا کے لیے بندوبست کیا جائے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، احساس پیدا ہوا نا کہ میرا تو گناہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، میرے پیٹ میں، احساس دیکھیں کہ میں تو مروں گی، اس بچے کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھتی ہوں، جیسے حضور فرمائیں گے کر لیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا کہ اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تو قصور ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ اے عورت چلی جا، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اسے کوئی رات کو نیند آتی ہوگی؟ کیوں جی؟ جو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ابھی سزا دیجئے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، دن پریشانی میں گزرتا ہے کہ اگر اسی حال میں مر گئی کہ مجھے سزا نہ ملی ہوئی، میں گناہ سے پاک نہ ہوئی، تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، اپنے رب کے سامنے کیا پیش کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ بمشکل جو ہے وہ بچے کو جنم دے کر حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بچہ پیدا ہونا تو آ جانا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھے سزا دیجیے، اب مجھے سزا دیجیے۔ ساتھ ساتھ دور حاضر اور اس معاشرے کو اپنے ذہن میں گھماتے جائیں کہ آج کے اس معاشرے میں آپ دیکھیں ایسا ممکن ہے، ہم میں سے کسی کے اندر یہ جرت ہے، آخرت کا فکر ہے، کوئی احساس جرم ہے، کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اسے پتہ بھی ہو کہ اس غلطی کی سزا دنیا سے رخصتی ہے، دنیا سے جانا ہے، پھر تو بندہ کبھی بھی، یہاں تو لوگ سب کے سامنے قتل کر کے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں، اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے قتل کیا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، یقین جانیے، اگر بندوں کے دل کے اندر جرم کا، گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو ایمانداری سے بتائیں یہ کوئی کیمرے لگانے کی ضرورت ہے؟
کیوں جی؟ یہ کیمروں کی ضرورت ہے؟ یہ چوکیوں کی ضرورت ہے؟ یہ تھانہ کچہری کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر ہر بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اس طرح پیدا ہو جائے کہ وہ غلطی کرے نہ، اگر غلطی کرے تو پھر اس کا اقرار بھی کرے، تو آپ اندازہ کیجئے ان ساری چیزوں کی ضرورت اور حاجت باقی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے تقریباً معافی کے ساتھ مجھ سمیت اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فراڈ اور دھوکہ دینا اپنا جو ہے وہ کاروبار بنایا ہوا ہے، اپنا بزنس بنایا ہے۔ کہتے ہیں سچ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابیہ دوبارہ بچہ پیدا کر کے حضور کی بارگاہ میں ہوتی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو آ جانا۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اس جرم سے پاک کر دیجئے، مجھے ساری رات پریشانی میں نیند نہیں آتی اور دن پریشانی میں گزرتا ہے۔ یا رسول اللہ بمشکل میں نے یہ 9 ماہ گزارے ہیں، اے اللہ کے رسول اب مجھے سزا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جس نے لوگوں کے دل میں اتنا احساس پیدا کیا ہو، اس کے اپنے دل میں کتنا احساس ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کا کوئی گناہ نہیں، اس بچے کو لے جا اور پورے 2 سال دودھ پلا، جب پورے 2 سال ہو جائیں، یہ کھانا روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ تو جو عورت کچھ ماہ بمشکل اس طرح گزارے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا وہ بحث تو نہ کر سکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اس بچے کو اٹھایا اور لے گئی، اور پورے 2 سال اس نے دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہوئے، 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہوا۔ 2 سال پورے ہونے کے ساتھ بالکل ہی وہ عورت دوبارہ حضور کی بارگاہ میں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارد گرد کوئی گارڈ لگائے ہوں گے کہیں یہ بھاگ نہ جائے؟ اس کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مختص کیا ہوگا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے؟ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں احساس پیدا کیا کہ گناہ گناہ ہے اور گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں احساس جرم پیدا کر دیا، احساس آخرت پیدا کر دیا، فکر آخرت پیدا کر دی۔ اس عورت کو وہ بھاگتی نہیں جو 9 ماہ کے بعد بچے کو لے کے آ گئی، جو پہلے جس نے آ کر کہا مجھ سے زنا ہوا، اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آتی؟ اگر بھاگنا ہوتا تو 9 ماہ کے بعد دوبارہ بچے کو لے کر آتی؟ اور 2 سال گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گارڈ، کوئی صحابی اس کے ارد گرد نہیں لگایا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کوئی نہیں۔ بس یقین جانیے کیمرے چوکی تھانے کچہری سے جرم نہیں ختم ہوگا، جرم اس وقت ختم ہوگا جب کسی بندے کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ جب بندہ اس کو گناہ سمجھے گا تو پھر ہی اسے باز رہے گا نا۔ اصل میں ہمارے دل میں وہ احساس جرم ہی نکل گیا، اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت اور حاجت رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 سال پورے گزرے، حضور کی بارگاہ میں جب وہ عورت آئی تو ذرا نقشہ دیکھیں، حدیث پاک میں ہے، اس نے حضور نے فرمایا تھا یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو دوبارہ آ جانا۔ اس عورت نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک لقمہ دیا ہوا ہے اور حضور کے بارگاہ میں آ رہی ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لقمے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ روٹی کے قابل ہو گیا ہے، اب اللہ کے رسول مجھے ضرور سزا دیں گے، اب کوئی اور بات نہیں کہیں گے، کوئی اور حکم نہیں دیں گے۔ جیسے پہلے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا، اس کو 2 سال دودھ پلا پھر آ، وہ بچے کے ہاتھ میں لقمہ دے کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اور آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے حکم دیا تھا کہ اس کو دودھ پلاؤ اور یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو لے آنا۔ اے اللہ کے رسول پورے 2 سال میں نے دودھ پلایا ہے اور اس کے ہاتھ میں آپ روٹی دیکھ رہے ہیں، یہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، اب مجھے سزا دیجئے۔ کیا کیجئے؟ اب مجھے، اب ذرا اندازہ کیجئے آج کے دور کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں تو ایسے لگتا ہے یہ سب معاذ اللہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح ان لوگوں کے دل کے اندر فکر آخرت تھی اس کو دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم جیسے نکمے اور ہم جیسے احسان فراموش اور گناہ کرنے والے اور گناہ پر فخر کرنے والے لوگ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔
ہم سمجھتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بے وقوف ہیں، اور وہ سمجھتے کہ اس طرح کے لوگ تو آ ہی نہیں سکتے جن کے دلوں میں خوف خدا ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا کہ یتیم ہے، اس کی تو کفالت کر اور اللہ سے ہاں اجر پا، اور ساتھ فرمایا یاد رکھ انا و کافر الیتیم فی الجنتی کہاتین اصبعین، اس کی کفالت کو معمولی نہ سمجھنا، جنت کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں، ایسے اکٹھے ہوں گے۔ اے صحابی تو اس کی کفالت فرمائے گا، تجھے جنت میں ملے گی اور میرا ساتھ بھی ملے گا، تجھے جنت بھی ملے گی، میری معیت اور میرا قرب اور میرا ساتھ بھی ملے گا۔ وہ صحابی لے گئے، حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کے لیے گڑھا کھودا گیا، اس کا سر صرف باہر رکھا گیا، صحابہ اس کو پتھر مار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں غمگینی اور پریشانی کے ساتھ کبھی ادھر گھومتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، پریشانی کے عالم میں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان ہیں تو پھر اس کے لیے سزا کا حکم کیوں نہیں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا گھومنا دل کے اندر رحم ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا میری جو ہے وہ پابندی ہے، مجھ پر فرض ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے میرے دل کے اندر نرمی نہیں آتی۔ صحابہ بھی کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر آپ کی ذاتی معاملے کی ذات کی بات ہوتی تو آپ انتقام نہ لیتے، لیکن اللہ کے حکم پورا کرنے میں آپ سے زیادہ سخت دل بندہ کوئی نہیں تھا، ذات کے معاملے میں رحم دل بندہ کوئی نہیں تھا، اور انتقام یعنی کہ دین کے انتقام کے معاملے میں حضور سے زیادہ سخت بندہ کوئی نہیں تھا۔ اس صحابی نے پیغام دیا یا رسول اللہ اس کو پتھر مار مار کے ہم نے مار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور فرما رہے ہیں اس کو غسل دیا جائے، اس کے کفن کا بندوبست کیا جائے، اور صحابہ تم پورا انتظام کرو، اس عورت کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اتنی دعا کی، حدیث میں ہے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے، اس کا گوشت بنا کر بانٹا جائے، جتنی دیر اس اونٹ کے سارے پراسس میں لگتی ہے اتنی دیر اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرتے رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا، اتنا سارا انتظام و انصرام دیکھ کر ایک صحابی عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس عورت کا جنازہ آپ نے پڑھایا، اس عورت کے لیے دعا کی جس نے یہ فلاں فلاں کام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے گناہ کو دیکھ رہے ہو اور میں اس کے توبہ کے احساس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے توبہ کے احساس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ساتھ ایک جملہ بیان فرمایا سبحان اللہ، حضور نے فرمایا تم یہ سمجھتے اس نے گناہ کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس عورت کے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، آخرت کا ڈر کتنا ہے، جرم کا احساس کتنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امتی لوسعتہم، اے صحابہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا، تم وہ دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کا ثواب میری ساری امت میں تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ میری ساری امت کی بخشش فرما دے، میری ساری امت کو معاف فرما دے اس کی توبہ کے انداز کو دیکھ کر۔ حضرات عزیز وقار، آج ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، گناہ کو گناہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھے گا نہیں وہ کبھی معافی نہیں مانگے گا۔ معافی صرف وہی مانگتا ہے جو یہ سمجھتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور وہ عاجزی کرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرے، احساس جرم پیدا کرے، احساس گناہ پیدا کریں۔ اگر آپ کے دل میں یہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی توبہ ایسے ہی قبول فرمائے گا جیسے اللہ نے اس صحابیہ کی قبول فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اتنا اجر دینے پہ قادر ہے، لہٰذا بحیثیت معاشرہ ہمیں اس چیز کی ضرورت اور حاجت ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیں۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔